کیا میں نے آپ کو بتایا کہ مینگروو جنگل میں سانپ بھی ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو کے ذریعے یہ ناگ اپنے دکھ کا اظہار بھی کریں گے۔ اگر اس کلپ کے پہلے 2 سیکنڈ میں آپ کو سانپ نہیں دکھا تو مبارک ہو دوستوں، یہ بات آپ کو ویڈیو دیکھ کر ہی معلوم ہو گئی ہے کہ آپ جنگل میں زیادہ سانسیں نہیں لے پائیں گے۔ لیڈیز اینڈ فشرمین، میرا نام ہے شامران، میں ایک ماہی گیر ہوں اور میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اس لیے میں ایک ماہی گیر انجینئر ہوں۔ سندھ کے پراسرار مینگروو جنگل میں ایک خاموش چھپا ہوا جہاں ہے جسے ہم دھیرے دھیرے کہانی کی روح پھونک کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم لائے ہیں مینگروو جنگل کے سانپ جسے ہم کہتے ہیں ڈمن، انگریزی میں شاید اسے ڈاگ فیس واٹر اسنیک کہا جاتا ہے۔ اس سانپ کی نیلی آنکھیں ہیں، اس کا سلیٹی رنگ اور کھردری کھال کی مدد سے مینگرووز اسے خوبصورتی سے اپنے آنگن میں چھپا دیتے ہیں۔ کیموفلاج، یہ سانپ مچھلیوں اور کیکڑوں کا شکار کرتا ہے۔ دراصل ڈمن مینگروو جنگل کی رکھوالی ہے، یہ جنگل کی آبادی کو برقرار رکھتی ہے۔ اس کے بدلے مینگرووز اسے ایک گھر دیتے ہیں جو اسے باہر کی دنیا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس سے تخلیق ہوتا ہے بقا کا ایک نازک رقص۔ آپ کو اپنی زندگی میں سانپ کے بارے میں چاہے کچھ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر پہلی بار سانپ کو دیکھو گے تو ڈر لگے گا، کیونکہ یہ ہمارے ایوولوشن کا ایک اہم حصہ رہا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سے ڈرنا ہے۔ اسی وجہ سے ان سانپوں کو ایک خطرہ ہے، کیونکہ جب ماہی گیر جنگل میں جاتا ہے تو وہ اسی راستے سے واپس بھی آتا ہے۔ اگر راستے میں سانپ نظر آ گیا تو سانپ سے ڈسے جانے کے ڈر سے اکثر اوقات سانپ کو بے جان کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ جاننے کے لیے میں ان ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کی کہ سانپوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح نہیں ہے کہ ان سانپوں میں زہر کی تعداد کیا ہے اور اس کی شدت کتنی ہے، لیکن اس پر کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوکل کمیونٹی کو فنڈ کریں تاکہ وہ اس پر ریسرچ کریں۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم ایسا کوئی فرسٹ ایڈ بنا سکتے ہیں کہ یہ سانپ کاٹے تو کشتی میں ہی ٹریٹمنٹ ہو جائے تاکہ یہ سانپ محفوظ رہیں اور ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان سب سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں ہیں، ابھی اس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون اس پر کام کرے گا۔ Today I feel helpless yet not hopeless.